اولاد نہیں ہوئی. آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں. آپ کا بڑا چرچا سنا ہے کہ آپ کی بات اللہ کبھی ٹالتا نہیں, موڑتا نہیں, اس لیے میں حاضر ہوئی ہوں. میرے لیے دعا کریں. ساس تانا دیتی ہے, اگر اس بار تجھے اولاد نہ ہوئی, میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ اس کو طلاق دے, میں تیری نئی شادی کرتی. سسم بڑی کال ہوتی ہے, بعض سسم بھی ایسی ہوتی ہیں انہوں نے بڑی کال ہوتی ہے. اچھا سنو, اگر غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے دربار میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہے حضور میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے اولاد عطا کرے. آپ شہنشاہ بغداد غوث الثقلین جیلان کے بادشاہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر, قربان جائے میں صدقے جاؤں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکایا, آنکھیں بند کی, تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آنکھیں کھولی, فرمانے لگے بی بی تیرے لیے تیرے مقدر میں تو اولاد ہی نہیں ہے. خاطب غیبی سے آواز آئی, میں نے مراقبہ کیا, تیرے مقدر میں اولاد ہی نہیں. وہ کہنے لگی حضور اگر میرے مقدر میں میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو تیرے غوث پہ آنے کی کیا ضرورت تھی. یہاں پہ میں اس لیے آئی ہوں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, کیونکہ آپ کی رب کبھی ٹالتا نہیں, موڑتا نہیں. تو آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں, دعا کریں اللہ سے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب ان کی موڑتا نہیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, میں کہتا ہوں یہ قرآن کا عقیدہ ہے, یہ بات درست ہے. وہ سنتا سب کی ہے پر مانتا سب کی نہیں. سنتا سب کی ہے پر مانتا سب کی, مانتا کسی کی ہے. غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے, رب کی بارگاہ میں قدرت کی آواز آئی, اے عبد القادر جیلانی اس کے مقدر میں ہمارے پاس اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی, لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے اس میں اولاد نہیں ہے. غوث اعظم عرض کرنے لگے, آنسو بہا کر عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتا ہے, یا تو اپنا غوث کہنا چھوڑ دے یا آج میری التجا کو قبول کر لے. آدم غیبی سے آواز آئی, اے عبد القادر جیلانی ہم تیری بات کو چھوڑتے نہیں کیونکہ تیری رگوں میں محمد فرمانے لگے تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیرے مقدر میں 10 بیٹے لکھ دیے. غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں, لجپال نبی کے لجپال غلاموں میں اس غوث پاک کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق عارف حضرت سلطان العارفین سلطان البازلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جہاں پر قلم اٹھایا اور کمال کی ترجمانی کی, آپ فرماتے سن فریاد تیرا پیرا تے میری عرض سنی کنے ڈر کے. آخری بات پاس کر, حضور غوث اعظم کا دربار لگا ہوا ہے, آپ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی, اس جماعت نے اپنے کندھے پہ ایک جنازہ اٹھا رکھا. اچھا پتہ ہے وہ کڑے لوگ سے وہ جڑے اللہ والے دے منکر نے, جڑے کہتے ہیں درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو, درباروں میں کیا رکھا ہے, یہ تو شرک کے اڈے ہیں. اسی گروہ سے اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ ایک جماعت غوث پاک کی بارگاہ میں آئی, کندھے پہ جنازہ اٹھایا, جنازے والی چرپائی پائے رکھی اور 1-2 بندے آگے بڑھے, غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں حضور بندہ فوت ہو گیا. اصل میں انہوں نے پلاننگ پتہ کیا کی قبلہ ڈاکٹر صاحب, پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ جس دن انہوں نے یہ جنازہ لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اس سے 1 دن پہلے غوث پاک اپنے مکتب میں اپنے مدرسے میں اعلان کر رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے, بات فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی عطا سے میں ظاہر کی باتیں بھی جانتا ہوں اور خفیہ باتیں بھی جانتا ہوں, دل کی باتیں بھی جانتا ہوں اور باہر کی
باتیں بھی جانتا ہوں، ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر بات کی خبر رب کائنات نے مجھے دے رکھی ہے۔ اچھا، جب اس نے یہ بات سنی، اس نے جا کر دیگر نمائندوں کو بتائی، انہوں نے آپس میں سر جوڑ لیے، کہنے لگے آپ یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑتا ہے، سانو اتنے تقریرا کرنیاں، اتنا عرصہ گزر گیا، ایک آخر لگا میں 5 سال ہو گئے، دوسرا آخر لگا میں 10 سال ہو گئے، تیسرا آخر لگا میں آستانہ کھول کے مسجد بنا کے میں 20 سال ہو گئے، یہ نویں جمعہ 8 دیہڑے ہوئے، اتنے آ کے بغداد کے اندر ڈیرا لگایا ہے، 70 ہزار کا مجمع میرے دوست کا بغیر لاؤڈ سپیکر کے 70 ہزار کے اجتماع میں غوث پاک کی آواز جا رہی ہے، جیسے پہلے بندے کا ایسے آخری بندے کو آواز سنائی دے رہی ہے۔ کیا غوث اعظم اپنی آواز کے ذریعے نہیں محمد کی عطا سے بولتا ہے، محمد کی عطا سے کلام کرتے ہیں۔ اچھا، غوث پاک کی بارگاہ میں اچھا وہ لوگ حسد کیا، آپ کو پتا ہے حسد بڑی بری بیماری ہے، یہ بڑی بری آگ ہے، جہاں پہ لگ جائے خاندان کے خاندان مٹ جاتے ہیں۔ لوگوں نے حسد کیا، ہمیں یہاں پہ آستانے بنا کر، مسجدیں بنا کر، مدرسے بنا کر عرصہ بیت گیا، جمعے 8 دیہڑے ہوئے، لوگ بھی اکٹھے کر لے سو، نذرانے بھی آ رہے ہیں، لوگ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، تقریریں بھی سن رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے حربہ یہ استعمال کیا کہ غوث پاک کہتے ہیں ہمیں ظاہر کا بھی پتہ ہے، باطن کا بھی پتہ ہے۔ انہوں نے آپس میں پلاننگ کی، بھائی ایک زندہ بندہ چارپائی پہ لٹا کے غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے جاؤ گے، یہ انہوں کا امتحان ہے۔ انہوں نے آخر کہ بھی جنازہ کا بندہ زندہ ہے، اس زندہ بندے کا جب وہ جنازہ پڑھائیں گے ہمیں موقع مل جائے گا، ہم تاڑیاں بجائیں گے اور ان کے خلاف بغداد کے علاقے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور یہ جو بڑے بڑے چھوڑتے ہیں، بڑے بڑے جو اعلان کرتے ہیں نا، میں ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں، لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے گی، بھائی قبر کے اندر کا علم نہیں، اور کہتے ظاہر بھی جانتا ہوں، دل بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے ایسے کیا، ایک آپ زندہ بندے کو لٹایا چرپائی پہ، سننے والی بات ہے زندہ، اور یہ بات اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے بولو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی عاشقوں کے امام نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں زندہ بندے کو چرپائی پہ لٹایا، قبلہ ملک صاحب حاجی صاحب زندہ بندے کو چارپائی پہ لٹایا، لٹا کر غوث اعظم کے سامنے جا کر کے رکھا، ایک بندہ آگے بڑھا، ہاتھ چومتا ہے اور عرض کرتا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ سیانے تو بڑے ہوتے ہیں، سمجھ گئے اس کو اشارہ، اونچا بولو، دیکھنے میں بڑے مسکین لگتے ہیں، بڑے مسکین لگتے ہیں، اور کسی نے تو کمال کی، وہ کہنے لگا، ایک مسکین کہنے لگا حسینی سیرت، یزیدی سیرت، یہ اس انداز کی شکل بنا لیتے ہیں، بڑی یتیموں والی شکل بنا کے آگے بڑھا، ہاتھ چومے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا حضور ساڈے بھی تواڈے پائے کا بندہ کوئی نہیں، ساڈی خواہش ہے بھائی ساڈے اس مردے کا جنازہ غوث اعظم پڑھاون، غوث اعظم ساڈے مردے کا جنازہ پڑھاون۔ غوث پاک پتہ کیا آگے بڑھے، چرپائی کے گرد آپ نے ایک چکر لگایا، اور آپ نے غور و فکر جب کیا تو تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، آپ خود اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اچھا بولو، پھر دوبارہ قدم میں گرا، حضور ہم منت کرتے ہیں، ہم ریکویسٹ لے کے آئے ہیں، یہ جتنی انتظامیہ جتنے لوگ گروہ جماعت حاضر ہوئی ہے سب کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وجد میں آگے، سنو جلال میں آگے، فرمانے لگے اچھا اگر یہی چاہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی پڑھاوے تو پھر تیاری کر دو، تیاری کرو، صفے بناؤ۔ غوث اعظم کے حکم پر سب نے صفے بنائی، اللہ اکبر۔ میں نے بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر مختصر اس کا خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم مصلی امامت پہ پڑے، آگے وہ جنازے والی چارپائی رکھی گئی، میرے غوث نے سب سے پہلے پڑھا اللہ اکبر، ایک تکبیر، اونچی والا سبحان اللہ۔ اصل میں میں قبرستان کی تقریر کرنے لگا دی، میرے کو اسلام دکھا دو، قسم چوا لو، میں جدوں دی تقریراں شروع کی دیا، زندہ مجمع کی تقریر کرتا کبھی میں عاشقہ بھی غوث اعظم نے پہلی تکبیر اللہ اکبر، آپ نے تکبیر پڑھی، دوسری تکبیر اللہ، یہ آپ نے
غوث اعظم نے تیسری تکبیر پڑھی، غوث پاک نے چوتھی تکبیر پڑھی، پھر پانچویں تکبیر بھی ساتھ ہی پڑھ ڈالی۔ 5 تکبیراں کٹھیاں غوث پاک نے پڑھیاں۔ سارے سیانے پڑھے لکھے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، 5 نمازاں بھاویں سانو آون یا نہ آون، جنازہ سی نہیں چھوڑے، یہ گل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے، نماز چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، جنازے میں دنیا کو منہ دکھانے کے لیے ہم جنازے میں جاتے ہیں، خدا کو منہ دکھانے کے لیے صبح شام 5 وقت مسجد میں آنا دوبارہ نہیں۔ اب آپ توجہ کرنا، غوث پاک نے جب 5 تکبیریں پڑھی نا، ان لوگوں نے جنازہ اٹھا کے پیچھے رکھا، ایک آدمی آگے بڑھا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے یا توانو غلطی لگ گئی یا سانو غلطی لگ گئی؟ انہاں کے خیر تے ہے وجہ کی بڑی؟ غوث پاک پوچھنے لگے، کہنے لگا حضور جنازے میں 4 تکبیراں ہوتی ہیں تے تساں 5 پڑھی نا۔ میں لگتا سمجھ نہیں آئی، یہ تو سمجھ آئی، ہاتھ چاہ کے آپ کو سمجھایا۔ غوث پاک فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جنازے میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، 4 تکبیریں، اور آپ نے 5 پڑھی ہیں، آپ کو غلطی لگی یا آپ بھول گئے یا ہم بھول گئے؟ میرے غوث پاک فرمان لگے، مسکرا کے فرمایا سونا بیٹا سیاح بننے کی کوشش نہ کرنا، بیٹا سیاح بننے کی کوشش ہر جگہ اللہ میں پیش کر رہا۔ میری پوری تقریر ایک پاسے اللہ کے ولیوں کے مثال پہ آنے والوں، اللہ والوں سے محبت کرنے والوں، اللہ والوں کا عرس منانے والوں، اللہ والوں کے عرس میں حصہ شامل کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میرے علی کی جماعت ہے۔ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ غوث علی کی جماعت ہے۔ ہم جس راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ ہند الولی کی جماعت ہے، یہ غوث علی کی جماعت ہے۔ میرے غوث پاک فرمان لگے ایڈا سیاح بننے کی کوشش نہ کر، یہ جڑا جنازہ میں پڑھایا ہے یہ زندہ بندہ چن کے لیا سونا، یہ زندہ بندہ لیا کے رکھا سو، پہلی تکبیر پڑھ کے اللہ کے حکم سے ہم نے مارا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑی چپتے بھی سبحان اللہ، یقین کرو بڑا تھوڑا جگرا ہے، بڑا میدا ہے، بڑا حوصلہ ہے، ایک ایٹم بم نالوں بھی بڑا جملہ بچا گیا۔ غوث پاک فرمانے لگے ایٹا سیاح بننے کی کوشش نہ کر، جڑا بندہ لے کے آیا سے اے بندہ زندہ سی، عبد القادر جیلانی ہے، اللہ کے حکم سے پہلی تکبیر پڑھ کے مارا ہے، اگلی 4 میں سال جنازہ پڑھایا ہے، سامنے چرپائی تے پیر تسلی وہ بندہ جرا چک کے لیا سی نا زندہ بندے نو، وہ تے علاوے سے بکار وہ تے ٹھکانے لگ گیا، انہیں جا کے کفن لایا، تو